اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کے آخری حصے سے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب آپ جانتے ہیں کہ عرب تھے، اولین مخاطب عرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عرب کو سب سے پہلے خطاب کر کے ان کے ماحول سے چیزیں لے کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ عرب کھجور سے جتنا واقف ہے اتنا ہم واقف نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی نے عرب سے پوچھا نا کہ تمہارے ہاں سب سے زیادہ پایا جانے والا پھل کون سا ہے؟ اس نے کہا جی کھجور۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ کہنے لگا کھجور۔ اس نے کہا اچھا اس کے بعد؟ کہتا کھجور۔ اس نے کہا یار تمہارے ہاں کھجور کے علاوہ بھی کچھ پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتا کیا؟ کہتا کھجور۔ تو کھجور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی باتیں سمجھائی ہیں عرب کو۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ کھجور ہم کھاتے ہیں تو اس کی گٹھلی پہ کبھی غور بھی نہیں کرتے، گٹھلی پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ اس گٹھلی پر غور کریں نا تو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، بالکل باریک سی جھلی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس جھلی کو عربی زبان میں کتمیر کہا جاتا ہے، قاف سے کتمیر، توئے، قاف توئے میم یہ اور رے، کتمیر۔ اب اللہ تعالیٰ نے عرب کو شرک دیکھیں کیسے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، ما یملکون من کتمیر، ان کے پاس کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں ہے، وہ کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اب یہ کتمیر لفظ کو آپ مجھے بتائیں اردو ٹرانسلیشن میں آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟ لہذا اردو میں وہاں پر لکھا ہوتا ہے جی ذرا بھی اختیار نہیں ہے، بالکل اختیار نہیں ہے۔ لیکن عرب کے سامنے جب کتمیر کا لفظ آیا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہیں تم میرے علاوہ پکارتے ہو انہیں تو کتمیر جتنا اختیار نہیں ہے، کتمیر جسے وہ دیکھتے تک نہیں ہے، کھجور کے اوپر جو باریک جھلی ہے۔ پھر کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو وہ لائن ہوتی ہے اس میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، بالکل باریک سا، اس کو عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں، فتیل، فا تا یا اور لام، فتیل۔ اب اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اس طرح ذکر کیا قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن لا تظلمون فتیلا، تم پہ ایک فتیل جتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس کو لائیں اردو ترجمے میں، یعنی تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس کی کیا ویلیو ہے؟ یعنی وہ اتنا بھی ظلم تم سے نہیں جو ہے تم پہ نہیں کیا جائے گا، اتنا ظلم بھی تم پہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عربی زبان میں ذرہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذرہ، جیسے قرآن مجید میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو ایک ذرے کے ہم وزن بھی خیر کرے گا دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے ہم وزن بھی برائی کرے گا دیکھ لے گا۔ اب ذرہ ہم تو اردو میں چونکہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ذرے کے بارے میں پتہ ہے، لیکن عرب ذرہ کسے کہتا تھا ذرا سنیے گا۔ عرب ذرہ کہتا تھا یہ چیونٹی جو ہے نا، چیونٹی کتنا حقیر سا کیڑا ہے، چیونٹی انڈے دیتی ہے، چیونٹی کا انڈا آپ سوچے کتنا معمولی سا ہوگا۔
اب اس انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ سوچیں، وہ عربی زبان میں ذرہ کہلاتا ہے، بچہ۔ تو آپ تصور کریں کہ جب یہ آیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پڑھی نماز میں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو ایک ذرے کے ہم وزن، اس کا وزن کتنا ہوگا آپ ذرا سوچیں، جو ایک ذرے کے ہم وزن بھی خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے ہم وزن بھی برائی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور رات کو سو نہیں سکے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عرب قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، لہٰذا انہیں ان کے مشاہدوں کی چیزوں سے ہی اللہ نے بات سمجھائی ہے، جیسا کہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اونٹوں کے حوالے سے بات سمجھائی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ انہیں کیسے تخلیق کیا گیا۔ اونٹ، اس کی ویلیو عرب کے نزدیک کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ریگستان کا جہاز۔ دو کام تھے عرب کے، یا تو لوٹ مار، اور لوٹ مار کے لیے گھوڑے۔ اس کے لیے سورۃ العادیات میں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسمیں کھا کے ان گھوڑوں کی کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ ایک گھوڑا جانور ہو کر اپنے مالک کی بات مانتا ہے، صبح صبح غارت گری کے لیے نکلتا ہے، اور عین جتھے میں گھستا ہے، تیر بھی کھاتا ہے، تلواریں بھی کھاتا ہے، مرتا بھی ہے، صرف یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو میرے اوپر ہے یہ میرا مالک ہے، خالق نہیں ہے۔ اور مالک کا اتنا حکم مانتا ہے کہ جان تک دے دیتا ہے اپنی، اور انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وہاں گھوڑوں کی مثال دے کے سمجھایا، یہاں پر دوسرا کام جو تھا تجارت، اس کے لیے گھوڑے استعمال نہیں ہوں گے، اس کے لیے اونٹ استعمال ہوں گے۔ اب تجارت کے لیے نکلے ہیں تو اونٹوں پہ سوار ہے، اوپر کھلا آسمان ہے، ارد گرد پہاڑ ہے، سامنے کھلی زمین ہے۔ تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ کہ ہم نے اونٹوں کو کیسے تخلیق کیا، ان کے لیے تو بنایا۔ کوئی اور جانور اتنا لمبا سفر بغیر کھائے پیے کر ہی نہیں سکتا۔ ریت پہ کس کو چلائیں گے آپ، یہ دوڑتا ہے، ان کے لیے تو تخلیق کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا۔ باقی اب غور کریں آسمان پہ۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے یہ کہ انہیں کیسے گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پہاڑی زمین ہے اور دیکھو زمین کیسے ان کے لیے بچھا دی گئی۔ تو قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ذہن میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الغاشیہ کی، اس میں میں نے جو ٹرانسلیشن کی ہے ذرا دوبارہ آپ کے سامنے بولتا ہوں، اور وہیں سے ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کریں گے جو کہ فعل ماضی کا آخری ٹاپک ہوگا۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا۔ وہ پیدا کیے گئے، مجھے بتائیے وہ پیدا کیے گئے، یہ جملہ اردو میں ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے؟ پیسو وائس، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج فعل ماضی کا آخری ٹاپک ہے پیسو وائس۔ پیسو وائس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جی فعل مجہول۔
فعل مجہول پیسو وائس. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو ہم نے فعل پڑھا ہے ماضی کا وہ ایکٹیو وائس تھا. ٹھیک ہے, تو ایکٹیو وائس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو وائس کو کہتے ہیں جی فعل معروف. فعل معروف. یہ معروف اور مجہول انہیں کیوں کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں, بات ساری سمجھنے والی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. گردان آپ ماہر ہیں گردان کے ماشاءاللہ, آپ تو پنجابی میں بھی گردانے کر سکتے ہیں, انگریزی میں بھی گردانے کر سکتے ہیں. اب تو پیسو وائس فعل مجہول کی میں بات کر رہا ہوں. عربی کا پیسو وائس جو ہے نا وہ اردو کے پیسو وائس سے کافی قریب ہے, جبکہ انگلش کے پیسو وائس سے آدھا ملتا ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے انگلش میں ایک پیسو وائس جملہ بولتا ہوں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے تعلیمی دور میں کہ زید ہیلپڈ حامد. زید ہیلپڈ حامد, اس کو پیسو وائس میں تبدیل کریں تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ حامد واز ہیلپڈ بائی زید, اسی طرح کرتے ہیں نا. آپ کو بتایا جاتا ہے جی آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنا دیں, سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ لے جائیں, ایسے ہی ہے نا. اور ورب کی تیسری فارم لگا دیں, صحیح ہے, اور اس سے پہلے ہیلپنگ ورب لگائیں. اگر پریزنٹ ہے تو از آر ایم لگ جائے گا, پاسٹ ہے تو واز, یا اسی طرح پرفیکٹ کے حساب سے جو بھی بتایا جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. عرب کہتا ہے کہ پیسو وائس صرف اس وقت یوز ہوگا, صرف اس وقت یوز ہوگا جب آپ فاعل کو مینشن کرنا نہیں چاہتے. پہلا مین پوائنٹ سمجھ لیں, عرب پیسو وائس فعل مجہول کب لائے گا؟ اس وقت لائے گا جب وہ فاعل کو مینشن کرنا نہیں چاہے گا. اب یہ جو میں نے جملہ بولا ہے حامد واز ہیلپڈ بائی زید, اس میں فاعل کا پتہ چل رہا ہے نا, بائی زید پتہ چل رہا ہے نا فاعل کون ہے. عرب کہتا نہیں, پیسو وائس صرف اتنا ہوگا کہ حامد واز ہیلپڈ, بس کہ حامد کی مدد کی گئی. یہ پیسو وائس, یہاں تک پیسو وائس کا کنسپٹ ہے. آگے اگر وہ کہہ رہا ہے بائی زید ہی لگانا ہے تو پھر ایکٹیو وائس میں کہہ دو, پھر سمپل کہہ دو زید ہیلپڈ حامد, پھر پیسو وائس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو عرب کا پیسو وائس جو ہے نا, عربی زبان کا پیسو وائس, یہ اس وقت استعمال ہوگا, اچھی طرح نوٹ کر لیں, جب آپ فاعل کو مینشن کرنا نہیں چاہتے. فاعل ہوتا ضرور ہے, آپ کو پتا ہے, ہم نے پڑھا ہے جو بھی فعل ہوگا اس کا فاعل ضرور ہوگا, لیکن بعض اوقات آپ فاعل کو مینشن نہیں کرتے. کیسے؟ مثلا میں آپ کے سامنے ایگزامپل دیتا ہوں, اردو میں تو بات 100% کلیئر ہو جائے گی. میں ایک جملہ بولتا ہوں, مجھے بتائیے اس کا فاعل کون ہے. میں کہتا ہوں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا, انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. یہ پیسو وائس جملہ بولا ہے نا میں نے. مجھے بتائیں فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ ہے نا. اس میں اللہ ذکر ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کلیئر ہو گیا نا بات. میں کہتا ہوں زید کی گاڑی چوری ہو گئی, زید کی گاڑی چوری ہو گئی, پیسو وائس ہے نا اردو میں. اس میں فاعل کا پتہ ہے, فاعل کا ذکر ہوا ہے؟ نہیں. تو پیسو وائس عربی زبان میں صرف اسی وقت لایا جائے گا جب آپ فاعل کو مینشن نہیں کرنا چاہیں گے. ایک بات, فاعل کو مینشن نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فاعل اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ سب کو ہی پتا ہے. انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا, سب کو پتا ہے کس نے پیدا کیا, اس لیے آپ پیسو وائس بولے. زید کی گاڑی چوری ہو گئی, فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے تو صحیح نا, فاعل کوئی چور نہیں کی ہے نا, لیکن پتہ ہی نہیں ہے چور کا, لہذا پیسو وائس آپ اس وقت لائیں گے. بعض اوقات آپ کو فاعل کا پتہ بھی ہوتا ہے, باقیوں کو نہیں پتا ہوتا, لیکن آپ جان بوجھ کر فاعل کو ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مثلا آپ کہتے ہیں ہمارا ملک صحیح نہیں چلایا جا رہا. ٹھیک ہے نا, کون چلا رہا ہے ملک؟ ٹھیک, آپ جان کے فاعل بولنا نہیں چاہ رہے,
تو فائل کے مینشن نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے 3 میں نے ذکر کر دی ہیں آپ کے سامنے. تو 2 باتیں پہلے پکے کریں کہ نمبر 1 کہ جب پیسو وائس عربی زبان میں آئے گا نا تو فائل مینشن نہیں ہوگا، فائل کو آپ نے مینشن نہیں کرنا. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ کہ فائل کو مینشن نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. فائل اتنا کلیئر ہے، سب کو پتہ ہے. نمبر 2 فائل پتہ ہی نہیں ہے. نمبر 3 مصلحتاً آپ فائل کو مینشن کرنا ہی نہیں چاہتے. اوکے ہو گیا. اب تیسری بات کر کے تو میں بورڈ پر آتا ہوں. فعل مجہول پیسو وائس کی ہم گردان سیکھیں گے. اب میں نے جو آپ کے سامنے جملہ بولا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کیا گیا، یہ انسان کیا تھا؟ جملے میں انسان کیا ہے؟ مفعول ہے نا، مفعول ہے نا. ایکچولی انسان کو پیدا کیا گیا مفعول ہے، مفعول ہے نا. تو ایک بات ساتھ ایڈ کر لیں کہ پیسو وائس صرف اسی فعل کا آئے گا جس کا مفعول آ سکتا ہے، جس کا مفعول آ سکتا ہے. جس فعل کا مفعول نہیں آ سکتا اس سے پیسو وائس نہیں بنے گا. اور یہ آپ کو انگریزی کے حوالے سے بتا دوں، جو ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ورب کی تقسیم ہوتی ہے، انٹرانسٹیو ورب سے پیسو وائس نہیں بنتا، ٹرانسٹیو ورب سے ہمیشہ پیسو وائس بنتا ہے، کیونکہ ٹرانسٹیو ورب وہ ورب ہوتا ہے جس کا مفعول آبجیکٹ ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اگلی بات اور آخری بات یہ کہ یہ جو مفعول ہے، مفعول آپ نے انگریزی میں کیا کیا تھا؟ اس کو سبجیکٹ کا سٹیٹس نہیں دیا، آرڈر میں دیا نا آپ نے. جب آپ نے کہا تھا زید ہیلپڈ حامد، تو آپ نے حامد کو پیسو وائس میں اٹھا کے سبجیکٹ کی جگہ پہ نہیں رکھ دیا، تو آپ نے اسے سبجیکٹ کا سٹیٹس دے دیا نا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ آبجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. اور انگریزی میں آپ اسے پیسو وائس میں بھی سبجیکٹ ہی کہیں گے، اسے آبجیکٹ تو نہیں کہتے نا، سبجیکٹ ہی کہتے ہیں. تو بس آخری بات یہ کہ اب جو میں آپ کے سامنے گردان کرنے لگا ہوں نا پیسو وائس کی، اس کے اندر بھی ہوا صاحب ہوں گے، اس کے اندر بھی ہوا صاحب ہوں گے. ان ہوا صاحب کو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے میں گردان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی باقی باتیں بورڈ پہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. تو پہلی بات یہ تھی کہ پیسو وائس بنتا صرف ان افعال کا جن کا آبجیکٹ آتا ہے، جن کا مفعول آ سکتا ہے. ذہبہ کا مفعول نہیں ہوتا، ذہبہ فعل کا مفعول نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس سے پیسو وائس نہیں بنائیں گے. ہاں نصرہ کا مفعول آ سکتا ہے کیونکہ مدد کسی کی جاتی ہے، تو نصرہ سے ہم فعل مجہول کی گردان کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. مدد کرنے کے لیے 3 روٹ لیٹرز ہیں جی، نصرہ، نون صاد را. مدد کرنے کے لیے 3 روٹ لیٹرز ہیں، نون صاد را. اس سے جب ہم نے ایکٹیو وائس بنایا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو، آخری حرف پہ آپ نے کیا حرکت لگانی ہے؟ زبر. اب وہ باتیں آپ نے ذرا ریوائز کرنی ہے. ایکٹیو وائس میں نے کہا تھا پہلے حرف پہ زبر لگانی ہے. اب ہم پیسو وائس بنانے لگے ہیں تو پیسو وائس میں نوٹ کر لیں، آپ نے پہلے حرف پہ پیش لگانی ہے. یہیں سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے، اور آپ پہچانیں گے. ابھی میں آپ کے سامنے لکھوں گا قرآن کی آیات، آپ پہچان لیں گے جی ایکٹیو وائس ہے کہ پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا درمیان والے حرف کی حرکت. ایکٹیو وائس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرکت کبھی زبر تھی، کبھی زیر تھی، کبھی پیش تھی، اور میں نے کہا تھا عرب سے پوچھنا ہے. یہاں عرب سے بھی نہیں پوچھنا، یہ بھی آپ کے حوالے. درمیان والے حرف کی حرکت آپ نے زیر کرنی ہے، اور یوں آپ کا پیسو وائس کا پہلا جملہ فعلیہ بن جائے گا نصرہ. پہلا جملہ فعلیہ پیسو وائس میں بن گیا نصرہ. نصرہ کا آپ ترجمہ کریں گے ہی واز ہیلپڈ. ہی واز ہیلپڈ اردو میں کیا کہیں گے؟ اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی. اب اس کے اندر جو وہ اس ہے نا، اس ہوا اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہوا کیا ہے؟ ہوا مفعول ہے. اچھا مفعول تو منصوب ہوتا ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے عربی میں منصوب ہوتا ہے نا. اور ہوا میں کہہ رہا ہوں، جب ہوا کہہ رہا ہوں تو ہوا تو مرفوع ہے منصوب ہے مفعول. لیکن جس طرح انگلش میں آپ نے آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنا دیا نا،
تو عرب نے بھی اس آبجیکٹ کو سبجیکٹ یعنی فاعل کا سٹیٹس دے دیا. فاعل کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو وہ کہتا ہے کہ جو اس کے اندر ہوا ہے نا وہ فاعل تو ہے نہیں, کیونکہ فاعل تو پیسے ویسے مینشن ہی نہیں ہوتا. مفعول اس لیے نہیں ہے, مفعول اس لیے نہیں ہے کہ مفعول ہو ہوگا منصوب ضمیر, اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں ہوا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے جی یہ نائب فاعل ہے, یہ نائب فاعل ہے. تو میں اگر آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کو اب تھوڑا سا اس طرح ذکر کروں, کیونکہ ہمارا گردان شروع ہوتے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. جملہ فعلیہ پیسے وائس کا بتا رہا ہوں, فعل مجہول سے شروع ہوگا, فعل مجہول سے شروع ہوگا, ٹھیک ہے. اور فعل مجہول جب بھی آئے گا اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا. کون ضرور ہوگا؟ نائب فاعل. ایکٹیو وائس میں فاعل ہوگا اور پیسو وائس میں نائب فاعل ہوگا, اور نائب فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوگا. بس اگر یہ بات آپ بس سمجھ لیں, اس وقت یاد کر لیں, سمجھ آئے نہ آئے یاد کر لیں کہ پیسو وائس جو جملہ فعلیہ بنے گا نا وہ فعل اور نائب فاعل سے بنتا ہے, اور ایکٹیو وائس جملہ فعلیہ جو بنتا ہے وہ فعل اور فاعل سے بنتا ہے. فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے, نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اب اس کے اندر ہوا جو ہے وہ نائب فاعل ہے, تو نصرہ ہی واز ہیلپڈ. اب آگے گردان کریں جی, دوسرا لفظ کیا بنے گا جی اس کا؟ ماشاءاللہ, نصرہ, ان دو کی مدد کی گئی. تیسرا نصیرو, they were helped, ان سب کی مدد کی گئی. اب دیکھیں آپ اسی طرح پہچان رہے ہیں کہ اس کے اندر ہوا ہے, اس کے اندر ہما ہے جسے آپ الف سے پہچان رہے ہیں, اس کے اندر ہوم ہے جسے آپ واو سے پہچان رہے ہیں. نصرہ, نصرہ, نصیرو, آگے چلیں, نصیرت, ہیا, اس کے اندر نائب فاعل, نصیرتا, ہما, اس کے اندر نائب فاعل, ماشاءاللہ, نصر نا, ہنا اس کا نائب فاعل, نصرتا, انتا, نصرتما, انتما, نصرتم, انتم, نصرتی, انتی, نصرتما, انتما, نصرتنا, انتنا, نصرتو, انا, اور نصرنا, نحنو. اب صرف ایک مطلب ترجمہ دیکھ لیں اس کا. اس کی مدد کی گئی, اس ایک مذکر کی, ان دو مذکر کی مدد کی گئی, ان سب مذکر کی مدد کی گئی, اس ایک مؤنث کی مدد کی گئی, ان دو مؤنث کی مدد کی گئی, ان سب مؤنث کی مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تم دو کی مدد کی گئی, تم سب کی مدد کی گئی, مؤنث سے کہوں گا تیری مدد کی گئی, تم دو مؤنث کی مدد کی گئی, تم سب مؤنث کی مدد کی گئی, میری مدد کی گئی, I was helped, اور ہماری مدد کی گئی. کلیئر ہو گیا؟ اب میں اگر آپ کو 3 روٹ لیٹرز دوں اور آپ سے پوچھوں کہ اس کا پیسو وائس بنے گا تو بتائیں گے؟ پہلا سوال میرا ہوگا. اسٹیپ وائز چلے تو انشاءاللہ ایسے سمجھ میں آ جائے گی. جی صاحب, آپ کے سامنے میں روٹ لیٹرز لکھ رہا ہوں, آپ نے روٹ لیٹرز پہ غور کر کے بتانا ہے اس کے میننگز پر کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کا آبجیکٹ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اگر آبجیکٹ آ سکتا ہے تو آپ نے بتانا ہے اس کا پیسو وائس بھی بنے گا. اوکے جی. ضاد را با کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ مارنے کے لیے. اس کا مجھے یہ بتایا, اس کا آبجیکٹ آتا ہے؟ آتا ہے نا, تو اس کا پیسو وائس بن سکتا ہے, اس کا مطلب ہے. یہ سوال ہے سمپل. ایکٹیو وائس تو ہر ایک کا بنے گا بھائی, پیسو وائس بنے گا یا نہیں بنے گا یہ سوال ہے.
وہ آپ نے روٹ لیٹرز کے میننگز پر غور کر کے بتانا ہے. اگر اس کا آبجیکٹ آ سکتا ہے تو آپ کہیں گے جی اس کا پیسو وائز بنے گا. ٹھیک ہے, اب اس کا پیسو وائز بنائیں, کیسے بنائیں گے؟ آخری حرف پہ اسٹیپ وائز چلے نا تاکہ سب کے لیے پکا ہو جائے. آخری حرف پہ زبر, پہلے پہ پیش, درمیان والے پہ زیر. ضربا, he was beaten, he was beaten. ضربا سے گردان کر دیں ذرا, شاباش 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 شاباش. ضربنا, شاباش. ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتنا, ضربتو, ضربنا. ماشاءاللہ. جی آپ سے پوچھوں جی جواد صاحب, آپ مجھے بتائیے خا, لام اور کاف روٹ لیٹرز کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ پیدا کرنے کے لیے. اس کا آبجیکٹ آ سکتا ہے؟ آتا ہے آبجیکٹ, آتا ہے تو اس کا پیسو وائز بھی بنے گا. اس کا مطلب ہے پیسو وائز بنا دیں. خلقہ, خلقہ کا خلقہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کس کو؟ جب دیکھیے جب میں نے ایکٹیو وائز کی گردان کی تھی کہا تھا فائل ضرور ساتھ بولیں. اب جب پیسے وائز کی گردان کرا رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں نائب فائل ضرور بولیں ساتھ. خلقہ, اس کو پیدا کیا گیا. خلقہ کی گردان QC والی نہیں کرنی. خلقہ, خلقہ, خلقو, جی خلقت, خلقتا, خلقنا, خلقتا, خلقتما, خلقتم, خلقتی, خلقتما, خلقتنا, خلقتو, خلقنا. ماشاءاللہ گردان تو پکی ہوگی نا. بابو صاحب ایک گردان آپ کر دیں گے؟ مجھے بتائیں کہ را, فا اور عین اونچا کرنا, اس کا آبجیکٹ آ سکتا ہے نا؟ کسی چیز کو اونچا کیا جائے گا نا, تو اس سے پیسے وائز بھی بنے گا. بنائے رفیہ. ماشاءاللہ گردان کر دیں ذرا جلدی سے رفیہ سے. ار کہاں سے کیا رفینا, ہاں جی. رفیتا, رفیتا, رفیتما, رفیتم, رفیتی, رفیتما, رفیتنا, رفیتو, رفینا. ایکسیلنٹ. کون اور کون کرے گا گردان؟ جناب زاہد صاحب. نون صاد با عرب استعمال کرتا ہے فکس کرنے کے لیے, کوئی چیز فکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا آبجیکٹ آتا ہے؟ آتا ہے. تو اس سے پیسے وائز بن جائے گا. بنا دیں. نصیبہ, جی شاباش شاباش شاباش. ایکسیلنٹ. لاسٹ گردان کون کرے گا؟ جی ماشاءاللہ. جی علی صاحب آپ کر دیں. چلے ہیں. عرب جو ہے پھیلانے کے لیے کوئی چیز نا, کوئی چیز پھیلانا ہو تو اس کے لیے سین, طا اور ہا روٹ لیٹر استعمال کرتا ہے. اس کا آبجیکٹ آتا ہے نا, کسی چیز کو پھیلانا, تو کوئی چیز پھیلائی جائے گی تو ظاہر ہے آبجیکٹ ہی ہوگا. تو اسے مجہول بنا دے. ستیہا, سوتےہا, سوتےہا, شاباش. سوتےہو, سوتےہت, سوتےہتا, شاباش. ستہنا, سوتےہنا, سوتےہتا, سوتےہتما, سوتےہتم, سوتےہتی, سوتےہتما, سوتےہتنا, سوتےہتو, سوتےہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اب دیکھیں خلقہ کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اس مذکر کو پیدا کیا گیا. خلقت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس مؤنث کو پیدا کیا گیا. رفیہ کا معنی ہے اس مذکر کو اونچا کیا گیا. رفیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس مؤنث کو اونچا کیا گیا. نصیبہ کا مطلب ہوگا اس مذکر کو گاڑا گیا. نصیبت کے کیا معنی ہوں گے؟ اس مؤنث کو گاڑا گیا. ستیہا کے معنی ہوں گے اس مذکر کو پھیلایا گیا. ستیہت کے کیا معنی ہوں گے؟ اس مؤنث کو پھیلایا گیا. تو افلا ينظرون الى الابل, کیا اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے
कैफा खुलिकत। अब इसका नायब फाइल हिया है ना, और हिया नायब फाइल ऊंटों की तरफ जा रही है। ऊंट गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जमा के लिए ज़मीर भी वाहिद मुन्नस आती है, आपको पता है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, उन्हें कैसे पैदा किया गया। व इलस समाई, आसमान मुन्नस नहीं है। कैफा रुफियत, कि उसको कैसे बुलंद किया गया। व इलल जिबाली, जिबाल गैर आकिल की जमा, कैफा नुसिबत, कैसे उन्हें गाड़ा गया। व इलल अर्दी, अर्द मुन्नस नहीं है, लिहाजा फरमाया गया कैफा सुतिहत, कि कैसे उसको फैलाया गया। कैफा अभी आपने पढ़ा है, कैसा, बस उसके शुरू में कैफा लगाया, आपका फेल मशहूर का जुमला बन गया। जनाब उसका पैसे वैसे बनेगा ही नहीं। हाँ, उसके एग्जांपल दो। जैसे देखें जी, ज़हाबा, ज़हाबा के माने वो गया। वो गया का पैसे वैसे नहीं बनेगा, उर्दू में नहीं बना सकते आप। ही वेंट को मैं कहूं जी पैसे वैसे में चेंज करें, आप कर सकते हैं। ही वेंट का पैसे वैसे बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर हो गया ना। अच्छा जी, बात समझ में आ गई, माशाल्लाह। जुमला फेलिया, अब आपका फेल मजहूल वाला जुमला फेलिया हम देख रहे हैं। जुमला फेलिया जब फेल मजहूल के साथ आता है ना, तो उसका कौन होता है, नायब फाइल जरूर होता है। नायब फाइल हमेशा मरफू होता है। और गर्दान में आपने देखा कि नायब फाइल जो है एक प्रोनाउन की सूरत में मौजूद है ना, तो नायब फाइल या तो प्रोनाउन होता है या फिर नाउन हो जाएगा, या फिर नाउन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह यार, वही तो फार्मूला पढ़ा है। एक्टिव वॉइस में हमने यही पढ़ा था ना, फाइल या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, और वही रूल्स हैं, कोई नया रूल नहीं है। जब आपका नायब फाइल प्रोनाउन होगा तो आप 1 से 14 तक गर्दान में घूम सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं जी आई वाज हेल्प, तो आप ये फौरन बोल देंगे। मैं कहूं जी वी वर हेल्प, आप ये बोल देंगे। मैं कहूं जी यू वर हेल्प, आप ये बोल देंगे। ठीक है। मैं कहूं दे वर हेल्प्ड, तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि दे मुज़क्कर के लिए भी है, मुन्नस के लिए भी। समझ आ गई ना। अब मैं कहना चाहता हूं ज़ैद वाज हेल्प्ड, ज़ैद वाज हेल्प्ड, तो 1 लगेगा या 4th लगेगा। जब जाहिर हो गया तो या 1 लगेगा या 4th लगेगा। ज़ैद मुज़क्कर है तो 1st लग जाएगा, मरियम मुन्नस है तो 4th लग जाएगा। मैं कहना चाहता हूं ज़ैद वाज हेल्प्ड, तो अरबी जुबान में मैं कहूंगा नुसिरा ज़ैदुन, नुसिरा ज़ैदुन। इसका मतलब होगा ज़ैद वाज हेल्प्ड। अच्छा, अब आपको जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना, उसको मैं दूर करता हूं। आपके सामने जुमला आया जी नुसिरा ज़ैदुन, और आपके सामने एक जुमला आया नसरा ज़ैदुन। अब आपका इम्तिहान है, बल्कि आपका नहीं, ये मेरा इम्तिहान है। अगर आपने ट्रांसलेट कर लिया इन दोनों जुमलों को, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रही है। आए जी, नसरा ज़ैदुन। सबसे पहले आपने फेल पहचानना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। कैसे पहचानेंगे? हर्फ की हरकत से। जबर है तो आपने फैसला कर लीजिए एक्टिव वॉइस है। ओके जी। और जब एक्टिव वॉइस फेल है तो आगे मरफू कौन होगा? फाइल। आगे मरफू कौन होगा? फाइल। तो नसरा ज़ैदुन का क्या तर्जुमा करेंगे? ज़ैद हेल्प्ड। ज़ैद हेल्प्ड, ज़ैद ने मदद की। आपके सामने आया जी नुसिरा ज़ैदुन। आपने देखा कि पहले हर्फ पे पेश है तो पैसिव वॉइस है, और जब पैसिव वॉइस आएगा तो आगे नाइब फाइल होगा। तो अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? ज़ैद वाज हेल्प्ड। और आपको एंगल से बात समझाऊं। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है ना। ज़ैद हेल्प्ड एक्टिव वॉइस है, ज़ैद हेल्प्ड एक्टिव वॉइस है ना।
زید واز ہیلپڈ پیسے وائس ہے، پیسے وائس ہے نا. مجھے بتائیے دونوں جگہ زید سبجیکٹ نہیں ہے؟ تو انگلش میں جب آپ کو پریشانی نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور ایکٹیو اور پیسو کا کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ ورب سے. تو وہاں بھی آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے؟ ورب سے کہ پیسے وائس ہے یا ایکٹیو وائس ہے. اور سبجیکٹ ہے پیسے وائس میں آپ کو پتا ہے وہ آبجیکٹ تھا جو اصل میں سبجیکٹ کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نائب فاعل جو ہے یہ اصل میں آبجیکٹ ہی تھا جو فاعل کا سٹیٹس اختیار کیے ہوئے. کلیئر ہو گیا جی. اب میں کہنا چاہتا ہوں جی زینب واز ہیلپڈ تو عربی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ نصیرت زینبو. زینب واز ہیلپڈ. میں کہنا چاہتا ہوں زید اینڈ حامد واز ہیلپڈ. عربی میں کیا کہوں گا؟ نصیرہ. کیونکہ جب ناؤن ظاہر ہو گیا نا تو پھر میں باؤنڈ ہوں 1 اور 4 تک کی، پھر میں کوئی اور لگا ہی نہیں سکتا جس طرح اس وقت نہیں ہم نے لگایا تھا. تو آپ کہیں گے جی نصیرہ زید و حامد. اور بھی لیں محمود. ٹھیک ہے. پہلا ہی لگے گا یا چوتھا لگے گا؟ مذکر کے لیے پہلا، مونس کے لیے چوتھا. اسی طرح مونس میں لے آئیں نصیرت مریم و زینب و فاطمہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر زید اور حامد ہوں تو نصیرہ ہی لگے گا، وہ تو پرانی بات ہو چکی ہے. تو اب تو رٹ چکی ہے ہمیں بات کہ مذکر مؤنث آ جائے تو مذکر ڈومیننٹ. اب میں قرآن کی ایک آیت لکھتا ہوں سامنے، ذرا مجھے بتائیے کہ یہ پیسے وائس جملہ لکھ رہا ہوں یا ایکٹیو وائس لکھ رہا ہوں؟ پہچان لیں گے نا انشاءاللہ تعالی. ذکر اللہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسے وائس ہے؟ بتائیں. پیسے وائس ہے. کیسے پہچانا؟ پیش اور زیر لگی تھی. کنفرم ہے؟ تو اس کا مطلب پیسے وائس ہے. اور آگے جو اسم اللہ مرفوع ہے یہ کون ہے؟ نائب فاعل ہے. نائب فاعل ہے. اب اس کا ترجمہ کریں ذکر اللہ کا، اللہ کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور جملہ پھر میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں. تولیت. تولیت ایکٹیو وائس ہے پیسے وائس ہے؟ پہچان لیا نا، پیش سے پہچان لیا. اور مونس والا ہے. اوکے جی. تلاوت کرنا، اس مونس کو تلاوت کیا گیا ہے، یہی مفہوم ہوگا نا. تولیت آیاتہ. اب پتہ چل گیا کیوں مونس آیا. آیات، اس کی آیات تلاوت کی گئیں. آیاتہ، اس کی آیات. مرکب اضافی آ گیا نا نائب فاعل. اب وہ سارا تو دوبارہ تو نہیں پڑھاؤں گا نا کہ اب فاعل جس طرح مرکب اضافی تھا وہ اشاری تھا وہ تو پھر ہم پڑھتے ہی رہیں گے. وہ تو کانسیپٹ کلیئر ہے آپ کا. جس طرح فاعل مرکب اشاری آیا تھا، مرکب اضافی آیا تھا، مرکب توصیفی آیا تھا، اس طرح نائب فاعل بھی مرکب اشاری توصیفی اضافی آ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ڈیفائن کیا کہ انما المومنون الذین، مومن تو صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے. زادتہم ایمانا، سوری، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں. اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو زادتہم ایمانا، وہ انہیں بڑھائیں ایمان کے لحاظ سے. ٹھیک ہے.
اسی طرح آخری آیت ایک سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور آیت آپ کے سامنے رکھ کے بس ختم کرتا ہوں. مجھے بتائیے کتبہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے؟ پیسو وائس ہے. کاف تابا لکھنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, تو کتبہ آ گیا پیسو وائس ہے. اب جب پیسو وائس آ گیا تو اس کا نائب فائل آپ نے ڈھونڈنا ہے. جس طرح ایکٹیو وائس تھا تو اس کا فائل ڈھونڈتے تھے, تو اب اس کا نائب فائل ڈھونڈیں. کتبہ کے بعد علیکم آ گیا جو کہ جار مجرور ہے, وہ ہر جگہ متعلق ہی ہوتا ہے. آگے آ گیا جی الصیام. الصیام مرفوع ہے نا, تو مرفوع پیسو وائس کا نائب فاعل ہی ہوگا نا. صیام کسے کہتے ہیں؟ یہ صوم کی جمع ہے, روزے. تو کتبہ علیکم الصیام کا ترجمہ کریں. علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر. کتبہ علیکم الصیام, کتبہ کے معنی ہوتے ہیں لکھنا, اور جب اللہ لکھ دے تو فرض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کس نے کیے؟ پتہ ہی اللہ نے کیے, اس لیے پیسے ویسے بات کی گئی ہے. کما کتبہ علی الذین من قبلکم, بالکل اس طرح جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. جی محمود صاحب سوال کر رہے تھے آپ کو. جب ہم پیسے وائس میں جی لگائیں گے, ٹھیک ہے نا جی, آخری حرف پر تو ہم نے لگانی ہے زبر, زبر, فرسٹ پر پیش, درمیان والے پر زیر, صرف زیر, کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فکسڈ, تینوں حرکات فکسڈ ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ ٹرانسلیٹ کر لیں گے, بس آخری 2 جملے ٹرانسلیٹ کروا کے فارغ, چھٹی. ضرب حامد, ترجمہ کر دیں بس. حامد نے مارا, حامد نے مارا. ضرب حامد, حامد کو مار پڑی. ماشاءاللہ, اگر آپ نے پہچان لیا کہ حامد مارنے والا ہے یا حامد مار کھانے والا ہے تو الحمدللہ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ تھا جی ماضی مجہول پیسو وائس. سمپل بات بس ذہن میں رکھیں کہ ایکٹیو وائس میں فاعل مینشنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مفعول ایکسٹرا ہوتا ہے. اور پیسو وائس میں فاعل مینشن نہیں ہوتا, وہی جو مفعول ہوتا ہے اسے فاعل کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے, اسے فاعل کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے. فاعل اسے کہہ نہیں سکتے کیونکہ فاعل ہوتا ہی نہیں ہے. مفعول اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ منصوب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مرفوع ہوتا ہے. تو اس کا درمیانہ حل یہ نکالا کہ اس کو نائب فاعل کہہ دیا جائے. ویسے آپ کو پتا ہے اس کا نام اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل نام جو گرامر والوں نے رکھا ہے نا, وہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. نائب فاعل, ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی.